اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today I was in Lahore and first of all میں ایک تو میری معذرت ہے کہ میں ابھی تک الحمدللہ رب العالمین کی جو لرننگ چل رہی تھی وہ آپ سے شیئر کرنی تھی وہ میں اب تک نہیں کر سکا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑی تلاش ابھی اور مزید باقی ہے، تب تو میں چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر اس کو شیئر کروں. تو آج شام کو یہ گھر آنے کے بعد میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ایک انفارمیشن شیئر کی. جو میرے کراچی میں دوست ہوتے ہیں جاوید اقبال برکی، انہوں نے رومی کا، مولانا روم کا اور رحمۃ اللہ علیہ اور اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف میرے سے کروانا شروع کیا. تو آج واپس آنے کے بعد کچھ ٹائم تھا تو میں نے کہا کچھ ایک بک میرے پاس رکھی ہوئی تھی مولانا روم کی، تو میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. تو میں نے وہ بک پڑھنی شروع کی تو اس کے سٹارٹ میں اس بک کی جو شروعات تھی اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نظم لگی ہوئی تھی. اس کو میرے خیال میں نظم ہی کہیں گے، میں کچھ اور ابتدائی قاری ہوں شاعری کا، اور تو میں ایگزیکٹ نہیں، کچھ غلطیاں کروں گا. تو اس میں انہوں نے مولانا روم کا تعارف کروانے کے لیے اپنی ضرب کلیم میں نظم لکھی تھی، وہ اس کے اوپر پرنٹ ہوئی ہوئی تھی، اس کے ابتدائی پیجز کے اوپر. اس کا نام ہے رومی. تو میں نے خیر اس کو پڑھا تو پہلی دفعہ جب میں نے پڑھا تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ انہیں پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، یہ کوئی بڑی چیزیں ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، لیکن پھر بھی آپ کی جو انر وائسز ہیں وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ دس از سیریس اسٹف. تو خیر وہ جب میں نے پڑھا تو پھر میں نے کہا سب سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ ضروری یہ ہے کہ مولانا روم کو جاننے کے لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا روم کو کہتے تھے میرے روحانی استاد ہیں، مرشد ہیں میرے، یہ مولانا روم. تو میں نے کہا دیکھتے ہیں کہ یہ جو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کا تعارف جو یہ نظم لکھی ہے یہ کیا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. غلط نگر ہے تیری چشم بین ناز اب تک، نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک. گستۂ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، گستۂ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. اچھا اب جب یہ میں نے پڑھے تو پڑھنے کے بعد تو سب سے پہلے آنیسٹلی اسپیکنگ دوز ورڈز پاسڈ اوے لائک اینی تھنگ کہ یہ، لیکن بٹ انر وائسز جو ہیں وہ سگنل یہ دے رہی ہے کہ نہیں، دیر از اے سیریس میسیج ان اٹ اینڈ اے گڈ ون. تو میں نے پھر اس کو ایک میرے پاس ایک اور میں نے کتاب رکھی ہوئی ہے جس میں پھر یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا روم کو پڑھنے کے لیے کم از کم لفظی ترجمہ جو ہے نا وہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو لفظی ترجمہ سے کچھ حد تک آپ قریب پہنچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا اشارے فرمائے اور کیا چیز انہوں نے بتانے کی کوشش کی. تو اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں.
غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک. غلط نگر جو ہے وہ جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ غلط دیکھنے والی ہے. غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک. چشم نیم باز کا مطلب ہے جو انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے، فرما رہے ہیں چشم نیم باز کہتے ہیں ادھ کھلی آنکھ، وہ آنکھ جو پوری طرح سے کھلی نہیں ہوا کرتی. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو تیری آنکھ غلط دیکھنے والی ہے، اوپر سے ہے بھی وہ نیم کھلی، یعنی کہ پوری آنکھ بھی نہیں کھلی ہوئی، آدھی آنکھ ہے تو وہ غلط دیکھ رہی ہے. تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. جب تیری آنکھ ہی نہیں دیکھ پا رہی حقیقت کیا ہے، تو اپنا وجود بھی تو ہم نے اپنی ہی آنکھ سے دیکھنا ہے. اچھا یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پرائمریلی اس آنکھ کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی ہے، اس انر آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اس اسپریچول آئی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے جو شاید سوچوں میں دیکھ سکتی ہے اور سن سکتی ہے. تو یہ اس آنکھ کی بات ہو رہی ہے کہ غلط نگر ہے تیری چشم نیم باز اب تک، تیرا وجود تیرے واسطے ہے راز اب تک. کہ تیرا اپنا وجود ہی تیرے واسطے راز ہے. تو آنکھ آدھی کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، تو پوری تو آنکھ ہی نہیں کھول رہا. تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک. تیری جو عاجزی ہے وہ فخر کے مقام کو نہیں سمجھتی یا سمجھ پا رہی. تیرا نیاز نہیں آشنائے ناز اب تک. نیاز کا جو ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے جو یہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے بنتا ہے عاجزی انکساری. تو وہ کہہ رہے ہیں تیری جو عاجزی انکساری ہے وہ نہیں جانتی کہ مقام فخر کیا ہے، کہ ہے قیام سے خالی تیری نماز اب تک. اب وہ قیام سے خالی نماز اب تک، میں یہ سوچ رہا تھا کہ نماز کے بنیادی جو آپ کہہ لیں ارکان ہیں، قیام اس میں سے ایک رکن ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے، ہم لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھنے لگ جاؤ کہ آپ رب کو دیکھ رہے ہو. دس از دا بیسٹ وے آف آفرنگ دا پریئر. لیکن میرا اپنا خیال یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کے بھی انسان کے نصیب میں یہ ہوگا اس طرح سے نماز پڑھنا کہ وہ رب کو دیکھ رہا ہو. میرا دماغ تو نہیں مانتا. ہاں دوسرا جو طریقہ بتایا گیا وہ ممکن نظر آتا ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ کوشش پھر یہ کر کے دیکھ لو، نماز پڑھتے ہوئے سوچا کرو کہ آپ رب کو نہیں دیکھ سک رہے تو رب آپ کو کم از کم دیکھ رہا ہے. تو اب رب آپ کو دیکھ رہا ہو، اگر یہ گمان بھی ہم تھوڑا سا کر لیں تو پھر جو قیام ہوگا، جو ادب کے مقام کے ساتھ ہم قیام کریں گے، تو یہ میرے خیال میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہماری جو نمازیں ہیں وہ اس والے قیام میں شاید نہیں پہنچ رہی ہیں اب تک. اس لیے جو آپ کہہ لیں مقام فخر ہے وہ بھی نہیں ہم سمجھ پا رہے. اور پھر جو آخری آپ کہہ لیں تیسرا جو اس میں آگے انہوں نے فرمایا ہے، گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک. گستہ تار کا مطلب ہے جس کی تاریں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر گٹار ہے یا ستار ہے یا وائلن ہے یا کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ ہے، اگر اس کی تاریں ہی ٹوٹ جائیں تو وہ ساز بجے گا کیا؟ بج ہی نہیں سکتا وہ. تو وہ کہہ رہے ہیں گستہ تار ہے تیری خودی کا ساز اب تک، کہ تو ہے نغمہ رومی سے بے نیاز اب تک. تو یہ تعارف مجھے آج ملا تھا، مولانا روم کو ڈھونڈنے نکلا تھا، پھر ان کی کتاب میں علامہ اقبال کی یہ تعارفی نظم دیکھ کے پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. پھر اس کو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیا. سو آئی کنسیڈر آل آف یو مائی فرینڈز اینڈ فیملی، سو آئی ایم اگین شیئرنگ اٹ ود یو.
May Allah bless you all. May Allah bless us all. Fi Iman Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.